رنی کوٹ ایک پراسرار اور قدیم قلعہ ہے، تاہم یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اسے کس نے بنایا ہے، یہ بات اب تک ایک راز ہے، مگر کسی نے بھی اس راز کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ یہ قلعہ 30 کلومیٹر تک پہاڑوں میں پھیلا ہوا ہے۔ رنی کوٹ سندھ کے پہاڑی ضلع جامشورو میں واقع ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا کیرتھر پہاڑی سلسلے کے انتہائی مشرق میں آخری پہاڑی سلسلہ ہے، جو دریائے سندھ کے کنارے لکی سے ابھر کر جنوب میں بڈھا پور تک چلا گیا ہے۔ رنی کوٹ انڈس ہائی وے پر واقع شہر سن سے تقریباً 30 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس قلعے کے بارے میں بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس کا تعمیری کام یکمشت نہیں بلکہ وقفے وقفے سے انجام پذیر ہوا۔ بہت سے مراحل میں یہ چیز بنی اور وقت کے ساتھ وہ ختم ہوئی، پھر بنی اور پھر اس کی رینوویشن ہوئی اور آخر میں اس کی ٹوٹل رینوویشن ہوئی تھی کوئی 200 سال پہلے۔ تو اس وقت جو ہمیں اسٹرکچر نظر آتا ہے یہ دراصل جو وہ رینوویشن ہوئی تھی وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ اب سرزمین پر نہیں ہے یا ان کے اندر کہیں ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم آج قلعہ دیکھ رہے ہیں یہ آج سے 200 سال پہلے اتنا ہی بڑا تھا، یا آج سے 800 سال پہلے یا 900 سال پہلے اتنا ہی بڑا تھا۔ یہ مختلف اوقات میں یہ بڑھتا گیا ہے، ریپیئر ہوتا گیا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ رنی کوٹ کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی اور اس کی تعمیر کو ادھورا ہی چھوڑ دیا گیا۔ جس آدمی نے اس کی ڈیزائن بنائی تھی اور اس کام کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہا تھا، اس پورے کام میں ایک طرح کی یونیفارمٹی بھی نظر آتی ہے اور پھر ویریشن بھی ہے، جو اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ یہ قلعہ پورا کا پورا ایک سپروائزر نے نہیں بلکہ مختلف گروپوں نے بنایا، جن کے ذمہ ایک پورشن آپ نے جس کے ذمہ لگا دیا دوسرا پورشن۔ یہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے کام ابھی چل ہی رہا تھا کہ کچھ اسباب کی وجہ سے اس کام کو ترک کرنا پڑ گیا، تو قلعہ اپنی جگہ پہ مکمل نہیں ہو پایا۔ کچھ سرکاری افسران کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ قلعہ 325 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے تعمیری کام میں 2500 سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 4 برس کا وقت لگا۔ اس قلعے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا اور بڑا قلعہ ہے جو ابھی تک صحیح حالت میں ہے۔ رنی کوٹ جو ہے وہ بہت بڑی ایک تاریخی ورثہ ہے سندھ کا۔ یہ سن شہر جو ہے وہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور پہاڑی علاقہ ہے۔ ایریا وائز دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے اور ابھی تک اس کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ اس میں گورنمنٹ نے کافی ایفرٹس کیے ہیں، تنظیمیں ہیں، انہوں نے کام کیا ہے کافی۔ جہاں تک ریسرچ کا تعلق ہے، اس پہ ریسرچ تو چل رہی ہے۔ تاہم بعض ماہرین اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دعوے کا کوئی بھی ثبوت نہیں اور یہ بات محض دعووں کی حد تک ہی ہے۔ اس قلعے کی واحد خوبی یہ نہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے، بلکہ اس قلعے کی دیگر خوبیوں کو اجاگر کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں اگر آپ چاروں طرف دیکھیں تو دیواریں بہت بڑی ہیں، 1500 میل لمبی دیوار ہے آپ کے سامنے چائنا کی، آپ کے سامنے ہیڈرین وال ہے جو رومنس نے بنائی تھی برطانیہ میں، وہ 65 میل لمبی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چین میں چلے جائیں تو خود آپ کا پیکنگ کا شہر ہے، اس کے چاروں طرف ایک فصیل ہے۔ اگر وہ پرانی فصیل کی آپ گنتی کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس یہاں جو فصیل ہے وہ اس سے کم پڑ جاتی ہے۔ اگرچہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ قلعہ کس نے تعمیر کرایا، تاہم کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ ایرانی، یونانی، مغلوں یا تالپور حکمرانوں نے تعمیر کرایا تھا۔ کچھ مورخین
इसे अरबों का कारनामा बताते हैं। कब बना, मैं तो ये समझता हूँ कि जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने नेरून कोट कहा वो रनी कोट है। इसका इश्तिकाक मैं यूँ करता हूँ कि ये नए रनी कोट है, जिसे नहरूनी कोट कहा गया या नेरून कोट कहा गया। और अगर आप चचनामा या फतहनामा सिंध, जो मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने की तारीख़ है जो लिखी गई, उसके साथ साथ जो हिस्टोरियन मौजूद था वो जो लिखता गया था, उसमें जो उसने एविडेंसेस नेरून कोट के लिए दिए हैं वो सारे के सारे इस पहाड़ी इलाके पर मुंतबिक होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहूँ कि नेरून कोट ऐसी जगह वाक़ है जो पहाड़ों पर है, तो सबसे पहले तो हमें नेरून कोट को कोई जगह देने के लिए हमें एक पहाड़ी सिलसिला चाहिए जहाँ वो पहाड़ पे है। दूसरी जगह वो ये कहता है कि ये एक ऐसा किला है कि जहाँ किले की दीवारें पहाड़ के बाजुओं पर हैं। मगर ये सारी बातें महज क़यास आराइया ही हैं, क्योंकि इस हवाले से अभी तक कोई मुस्तनद रिसर्च हमारे सामने नहीं आ सकी है। रनी कोट की जो मिस्ट्री है, उसका जो राज है, जिसने बहुत से लोगों को हांट किया है, इस वक्त अगर आप 30 के करीब, कम से कम 30 के करीब ऐसे मज़ामीन छपे हैं जो रनी कोट के उसी राज की गिरफ्त में नज़र आते हैं। कोई कहता है कि जी सासानियों ने बनवा दिया था, कोई कहता है कि जी सथियों ने, पार्थियों ने, जाए के लोग ये भी कहते हैं कि इमरान बिन यहिया ने ये बनवाया। सो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं मज़ामीन की हद तक हैं। अगर आप देखेंगे कि रनी कोट के मुतल्लिक तफसीलन काम अभी तक हो नहीं पाया है। किले में इस्तेमाल शुदा पत्थर 2-3 अक़साम के हैं, मगर इसकी तामीर में रेतीले पत्थर का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। ऐसा लगता है कि किले की तामीर क्योंकि मुख्तलिफ़ मराहिल और अदवार में हुई, इसलिए इसकी तामीर में मुख्तलिफ़ मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। एक से ज़्यादा मराहिल हैं, एक से ज़्यादा वक्त हैं, तो किसी मरहले में इसमें एक किस्म का पत्थर और उसमें जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो इस्तेमाल हुआ है, कहीं दूसरा हुआ है। तो मुझे तो यहाँ याद पड़ता है कि वहाँ पर जो लोकल पत्थर उसी इलाके में जो मिलते हैं उनमें रेतीला पत्थर है, सैंडस्टोन कहते हैं, या लाइम स्टोन है, तो वो इसमें हर जगह वही इस्तेमाल हुआ है। और सीमेंटिंग फोर्स की जगह के तौर पर इसमें चूने का इस्तेमाल भी हुआ है और जिप्सम का भी इस्तेमाल हुआ है, और ये भी इसी किले में मुख्तलिफ़ जगहों पर वो पाया जाता है और काफ़ी बड़ी मिक़दार में वो मौजूद है। तो इनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने सारा मटेरियल यहीं से इस्तेमाल उठाया, यहीं पकाया और यहीं इस्तेमाल किया। रनी कोट एक पहाड़ी जंगी किला है और इसे बनाते हुए कुदरती माहौल का भी पूरा फ़ायदा उठाया गया है। यहाँ कई खंदकें भी हैं जो पहरेदार सिपाहियों के लिए बनाई गईं ताकि दुश्मन इस किले को फतह न कर सके। ये एक किस्म की छावनी है, ये कोई शहर नहीं है, इसके अंदर कोई शहर आबाद नहीं था, बल्कि ये एक किलाबंदी थी जो मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ ज़मानों में उस वक्त के हुक्मरानों ने ज़रूरत महसूस की कि वो अपने आप को अपने ख़राब वक्तों के लिए, इम्कानी तौर पर जो कल ख़राब वक्त आ सकता है, तो उसमें बचाव के लिए उन्होंने ये एक गैरिज़न टाइप की एक चीज़ बनाई थी, जिसमें बादशाह सलामत या उसकी फैमिली या कोई और इस तरह का बंदोबस्त जो है वो उसमें महफूज हों। तो इस तरह की एक ये चीज़ है, क्योंकि इसमें किसी शहर के आसार नहीं मिलते। किले की साख्त ऐसी है कि अगर कोई हमलावर रनी कोट पर हमला करना चाहे तो इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि वो मशरिक़ या मगरिब से हमला आवर होगा। अगरचे मशरिक़ के शुमाली हिस्से से भी हमले का इम्कान हो सकता है, लेकिन ये दोनों मरकज़ी हिस्सों से खासा दूर और तंग गुज़रगाह रखता है। अगर हमला आवर यहाँ से गुज़रना चाहें
تو انہیں مرکز تک پہنچنے کے لیے ایک طویل جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس قلعے کی گزرگاہیں کچھ اس طرح ہیں کہ کوئی بھی حملہ آور فوج دفاعی فوج کے عین ٹارگیٹ پر ہوگی، اور حملہ آور فوج کو بیک وقت کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اول تو انہیں ایسی دفاعی فوج سے جنگ کرنی ہوگی جو بلندی پر قدرتی مورچہ بندی سے ان پر مستقل تیر اندازی کر رہی ہوگی، جس کا توڑ بے حد مشکل ہے۔ دویم یہ کہ حملہ آور لشکر کو انجان پہاڑی گھاٹیوں کے راستے پورا پہاڑ عبور کرنا ہوگا، اور اس کام پر بے حد توانائی خرچ ہوگی۔ رنی کوٹ قلعے کی دیوار کی لمبائی 30 کلومیٹر ہے، جسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دیوار کا ایک حصہ تو وہ ہے جو انسانی ہاتھوں نے بنایا ہے، جبکہ دوسرا حصہ قدرتی طور پر بنا ہوا ہے۔ دراصل قدرتی دیوار کا حصہ اونچے پہاڑوں، عمودی چٹانوں اور گہری دراڑوں پر مشتمل ہے جو ناقابل عبور ہے۔ یہ دراڑیں کارو جبل کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہیں۔ اس حصے کو پوڑی کہا جاتا ہے۔ پہاڑ کا یہ حصہ سمندر سے تقریباً 1750 فٹ اونچا ہے۔ دوسری طرف انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی دیوار بھی 30 فٹ تک اونچی ہے، اور اس کی موٹائی 5 سے 6 فٹ تک ہے۔ یہ قلعہ کوئی 30 کلومیٹر کا گھیرا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 30 کلومیٹر ایک لمبی دیوار انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ یوں ہے کہ بنانے والوں نے اس علاقے کا اچھی طرح پہلے سروے کیا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی کون سی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں سے لوگ اسے کراس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی وادی ہے جس کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، جہاں پہاڑ بہت اونچا ہے۔ فرض کریں کہ ایک پہاڑ ہے جو 1000 فٹ اونچا ہے اور بالکل اسٹیپ ہے، دیوار کی طرح ہے، تو وہاں 15-20 فٹ کی یا 30 فٹ کی یا 50 فٹ کی کوئی دیوار کھڑی کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی 1000 فٹ کی اونچائی ہے جس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ ایک اندازے کے مطابق قلعے میں 500 سپاہیوں کی گنجائش ہے، جبکہ چوکیوں پر موجود سپاہیوں کے ساتھ ہنگامی حالات کا سامنا کرنے کے لیے باقی سپاہیوں، خادموں، باورچیوں، پانی سپلائی کرنے والوں اور گھوڑوں کی نگہبانی کرنے والے عملے کی مجموعی تعداد بھی تقریباً 2000 تک ہو سکتی ہے۔ کیونکہ قلعے کی حدود میں اتنے انسانوں کے لیے کھیتی باڑی کے ذریعے خوراک پیدا کرنے کی گنجائش موجود نہیں، اس لیے یقینی طور پر اناج اور دوسرے سامان کا بڑا ذخیرہ تجارتی شاہراہوں کے راستے آس پاس یا دور دراز کے مراکز سے حاصل کرنا پڑتا ہوگا۔ رنی کوٹ کا وہ دروازہ جو سن گیٹ کہلاتا ہے، قلعے کے اندرونی میدان میں کھلتا ہے، اور اس میں 10 بائی 10 فٹ کا ایک گنبد والا کمرہ بھی بنا ہوا ہے جس کی چھت گنبد پر مشتمل ہے۔ پورے قلعے میں یہ واحد کمرہ ہے جس کی چھت آج تک قائم و دائم ہے۔ اس کمرے میں فقط ایک دروازہ ہے، جبکہ اس کی اندرونی یا بیرونی سمت سے ایسی کوئی علامت، تحریر یا نقش و نگار موجود نہیں جس کی بنیاد پر اس کی تعمیر کے مقاصد کی وضاحت ہو سکے۔ تاہم گنبد کا باقی ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی تعمیر 2 صدی سے زیادہ پرانی نہیں۔ رنی کوٹ کا اپنا جداگانہ حسن، خوبیاں اور خصوصیات ہیں۔ یہ سندھ کی بہت ہی اہم آرکیولوجی سائٹ ہے، اور اس علاقے میں ٹورزم کو فروغ دینے کی اشد ضرورت اب بھی موجود ہے۔ رنی کوٹ کیرتھر پہاڑی سلسلے میں ایسی جگہ واقع ہے جہاں پر ان دنوں ڈاکوؤں کا راج ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ یہ قلعہ ایسے پہاڑوں پر واقع ہے جہاں نقل و حمل حقیقتاً ایک مشکل مرحلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ قلعہ ہمیشہ سے پراسرار تصور کیا جاتا ہے، جبکہ حکومتی ادارے اس تاثر کو رد کرتے ہیں کہ یہاں امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کے مطابق یہ جگہ تمام لوگوں کے لیے محفوظ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر کوئی کسی قسم کا نہ اندیشہ ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے۔
آج بھی وہاں کئی ہزار لوگ مہینے میں جاتے ہیں. از اے موسٹ فریکوینٹڈ پلیس اور اس کا سفر تو بڑا آسان ہو گیا ہے. اگر آپ کراچی سے سفر شروع کر دیں صبح سویرے تو آپ دن بھر گھوم کے شام کو واپس کراچی آ سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے سفر کا جہاں تک معاملہ ہے. اور سیفٹی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہزاروں لوگ مہینے میں وہاں جاتے ہیں اور خیر سے واپس آتے ہیں. نہ کسی اہتمام کی ضرورت ہے نہ کوئی اور چیز ہے. تو جگہ تو بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی سیف ہے. رنی کوٹ کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہاں دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، جبکہ بارشوں کے باعث بھی دیواروں کے کچھ حصے الگ ہو گئے ہیں. اگرچہ حکومت نے قلعے کی مرمت کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور اس پر کام کا آغاز بھی کیا گیا، مگر یہ کام غیر سائنسی طریقے سے کیا گیا، جس کے سبب آرکیولوجی سائٹ پر اتنے اہم آثار قدیمہ کے ثبوت مٹنے لگے ہیں. اسی وجہ سے یہاں کام بھی روک دیا گیا ہے اور ایک انکوائری کمیٹی بھی اس سلسلے میں تشکیل دی جا چکی ہے. سندھ گورنمنٹ کا ایک منصوبہ تھا، ایک اسکیم تھی. پھر اسی اسکیم کے نتیجے میں 3 اسکیمیں بنی تھیں اور وہ اسکیم پر کام بھی ہوا. 2005 میں نے وہ کام رکوا دیا تھا کیونکہ میں نے وہاں جب وزٹ کیا تو محسوس کیا کہ کام کی جو اصل نوعیت تھی اس لحاظ سے کام نہیں ہو رہا. تو میں نے گورنمنٹ کو ایک رپورٹ پیش کی کہ جی اس طرح سے کام نہیں ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ واز کائنڈ انف، انہوں نے اس چیز کو کام کو رکوا دیا. اس کے بعد پھر مختلف کمیٹیاں بنی ہیں جس کے تحت یہ فیصلہ ہوتا رہا کہ اس میں کس انداز کا کام ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے اور وہاں پر اب اگر کوئی بھی کام آپ غیر سائنسی طریقے سے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ پرانی ایویڈنس کو ڈسٹرائے کر رہے ہوں. اس سے قبل رنی کوٹ وفاقی حکومت کے ماتحت تھا، تاہم اب یہ حکومت سندھ کے زیر اثر آ چکا ہے. رنی کوٹ کا قلعہ کل بھی ایک راز تھا اور آج بھی ایک راز ہے. رنی کوٹ کب بنا، اسے کس نے بنوایا، اسے کیوں بنوایا گیا، ان سوالات کے قطعی جوابات کوئی دے یا نہ دے، لیکن انہیں تاریخ کے سیاسی واقعات، اسباب اور تبدیلیوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے جنہوں نے رنی کوٹ کو وجود دیا. اس طرح ہم رنی کوٹ کی تعمیر، اس میں موجود فن اور دوسرے تاریخی حوالوں سے اس کے امکانی معمار یا معماروں کو بھی پہچان سکتے ہیں.